اسلام آباد میں 21 گھنٹے کی طویل مذاکرات کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی معاہدہ طے نہیں پا سکا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بغیر کسی ڈیل کے پاکستان سے واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ یہ 1979 کے بعد امریکہ اور ایران کے درمیان سب سے اعلیٰ سطح کے براہ راست مذاکرات تھے۔ دنیا کی نظریں اسلام آباد پر لگی ہوئی تھیں، لیکن نتیجہ مایوس کن نکلا۔ پاکستان نے بطور ثالث اس تاریخی موقع پر اپنا کردار ادا کیا، لیکن دونوں فریق اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے 28 فروری 2026 کو ایران کے خلاف مشترکہ فوجی کارروائی شروع کی تھی۔ جنگ کے 6 ہفتوں بعد ٹرمپ نے جنگ بندی کا اعلان کیا اور مذاکرات کا راستہ کھولا۔ پاکستانی آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پس پردہ کوششوں سے یہ مذاکرات اسلام آباد میں ممکن بنائے۔ ایران نے ابتدا میں جے ڈی وینس کو مذاکرات کے لیے ترجیح دی کیونکہ وہ اس جنگ کے مخالف سمجھے جاتے تھے۔ وینس کے ساتھ ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر اور خصوصی ایلچی سٹیو وٹکاف بھی اسلام آباد پہنچے تھے۔ ہفتے کی صبح شروع ہونے والے مذاکرات اتوار کی صبح تک مسلسل 21 گھنٹے جاری رہے۔ امریکی وفد کی سربراہی وینس نے اور ایرانی وفد کی قیادت پارلیمنٹ سپیکر محمد باقر قالیباف نے کی۔ مذاکرات میں ایران کے جوہری پروگرام، آبنائے ہرمز اور علاقائی امن جیسے اہم موضوعات زیر بحث رہے۔ وینس نے صحافیوں کو بتایا کہ امریکہ ایران سے ایک واضح وعدہ چاہتا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے کہا کہ امریکہ کے ضرورت سے زیادہ مطالبات کی وجہ سے معاہدہ ممکن نہیں ہو سکا۔ پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے 21 گھنٹے کے مذاکرات کو سخت لیکن تعمیری قرار دیا۔ ڈار نے دونوں ممالک پر زور دیا کہ وہ جنگ بندی برقرار رکھیں اور مذاکرات کے مثبت جذبے کو آگے لے جائیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے کہا کہ وہ آئندہ بھی دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات میں سہولت کاری جاری رکھے گی۔ مذاکرات کی ناکامی کے بعد صدر ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا کہ اگر ڈیل نہ ہوئی تو نتائج سنگین ہوں گے۔ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں اور حصص بازار غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے متاثر۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال کشیدہ ہے، جہاں سے دنیا کی 20% تیل اور گیس کی تجارت گزرتی ہے۔ لبنان میں اسرائیلی فضائی حملوں کے باعث جنگ بندی مزید نازک صورتحال میں ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ ناکامی وینس کی سیاسی ساکھ کے لیے بھی ایک بڑا امتحان ہے، کیونکہ وہ 2028 میں صدارتی دوڑ میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ وینس نے امید ظاہر کی کہ ایران مستقبل میں مذاکرات میں واپس آئے گا اور جوہری عزائم چھوڑے گا۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ دنیا کی نظریں اب بھی اسلام آباد، واشنگٹن اور تہران پر لگی ہوئی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر 21 گھنٹے کی بات چیت کے باوجود دونوں ممالک معاہدے تک کیوں نہیں پہنچ سکے؟ امریکہ کا اصل مطالبہ یہ تھا کہ ایران ہمیشہ کے لیے جوہری ہتھیار بنانے کا راستہ مکمل طور پر بند کرے۔ ایران کا کہنا تھا کہ جوہری توانائی اس کا قانونی حق ہے اور وہ اسے کسی صورت نہیں چھوڑے گا۔ آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنے کا مسئلہ بھی ایک بڑی رکاوٹ بنا، کیونکہ ایران نے ابھی تک پانی میں بچھائی گئی بارودی سرنگیں نہیں ہٹائی تھیں۔ ایران نے لبنان میں جنگ بندی اور اپنے منجمد شدہ اثاثوں کی واپسی کو مذاکرات کی پیشگی شرط قرار دیا تھا۔ جے ڈی وینس عراق جنگ کے سابق فوجی ہیں جو غیر ملکی جنگوں کے شروع سے مخالف رہے ہیں۔ وینس ٹرمپ انتظامیہ میں وہ واحد اعلیٰ عہدیدار تھے جنہوں نے ایران پر حملے کی ابتدا میں مخالفت کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ایران نے دیگر امریکی مذاکرہ کاروں کے مقابلے میں وینس کو ترجیح دی۔ صدر ٹرمپ نے مذاقاً کہا تھا کہ اگر مذاکرات کامیاب ہوئے تو کریڈٹ میرا ہے اور اگر ناکام ہوئے تو ذمہ داری وینس کی ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ وینس 2028 کے صدارتی انتخاب کے لیے خود کو امن سازی کے کردار میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے مذاکرات کے دوران سوشل میڈیا پر ایران کو دھمکی دی کہ ان کے پاس کوئی پتے نہیں ہیں سوائے مذاکرات کے۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ امریکی بحریہ کے جہاز بہترین ہتھیاروں سے لیس کیے جا رہے ہیں اگر مذاکرات ناکام ہوئے۔ ٹرمپ نے کہا کہ وہ نہیں جانتے کہ اگلے مذاکرات ہوں گے بھی یا نہیں، اور یہ بیان مزید فکر کا باعث بنا۔ ایران کے پارلیمنٹ سپیکر قالیباف نے کہا کہ ان کا ملک نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات میں آیا تھا۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے کہا کہ امریکہ نے آبنائے ہرمز اور جوہری ٹیکنالوجی پر ایسے مطالبات رکھے جو قابل قبول نہیں تھے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک ہر حال میں اپنے قومی مفادات کا تحفظ کرے گا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ اسلام آباد آئندہ بھی ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔
इस मुज़ाकराती अमल ने पाकिस्तान को एक बार फिर आलमी सिफारतकारी के नक्शे पर नुमाया मकाम दिलाया है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जो अमेरिका और ईरान दोनों के साथ बैक वक्त राब्ते में रह सकता है। अगले चंद दिन इंतहाई अहम हैं क्योंकि जंग बंदी कमज़ोर पड़ रही है और दोबारा जंग का खतरा मौजूद है। मुज़ाकरात की नाकामी की खबर मिलते ही दुनिया के बड़े दारुल हुकूमतों में तशवीश की लहर दौड़ गई। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी हम मनसब के साथ मिलकर लिबनान में जंग बंदी की मुकम्मल पाबंदी पर जोर दिया। रूस ने कहा कि मुज़ाकरात की नाकामी साबित करती है कि अमेरिका मसाइल हल करने के बजाय अपनी शराइत मुसल्लत करना चाहता है। चीन ने तमाम फरीकों पर जोर दिया कि वो सब्र व तहम्मुल से काम लें और मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद न करें। इसराइल ने खामोशी इख्तियार की क्योंकि वो इन मुज़ाकरात में शामिल नहीं था और पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम भी नहीं करता। आबनाए हुर्मुज़ से दुनिया की 20% तेल और गैस गुजरती है और इसकी बंदिश आलमी मईशत को तबाह कर सकती है। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद तेल की कीमतों में इजाफे का खदशा पैदा हो गया है, जो पाकिस्तान जैसे मुमालिक को बराह रास्त मुतासिर करेगा। अमेरिका में मार्च 2026 की महंगाई 3.3% तक पहुंच गई है और तवानाई की कीमतें 11% बढ़ चुकी हैं। ट्रंप के टैरिफ और जंग की वजह से अमरीकी मईशत पर दबाव बढ़ रहा है, जो मुज़ाकरात पर मजीद असर डाल रहा है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक 3 मुमकिना रास्ते हैं: नए मुज़ाकरात, जंग बंदी का खात्मा या तवील ताअत्तुल। अगर जंग बंदी टूटी तो ईरान के बाकी बचे हुए जौहरी मराकिज़ पर हमले का खतरा बढ़ जाएगा। अगर मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए तो पाकिस्तान एक बार फिर इस्लामाबाद में मेज़बानी के लिए तैयार है। सदर ट्रंप का अगला कदम सबसे अहम है क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो जल्द फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान ने साबित किया कि वो खित्ते में एक जिम्मेदार और गैर जानिबदार सालिस का किरदार अदा कर सकता है। आसिम मुनीर की सिफारती कोशिशों ने पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक नई पहचान दिलाई है। पाकिस्तान के लिए ये एक मौका है कि वो अपनी माशी मुश्किलात के बावजूद आलमी सियासत में अपना वजन बढ़ाए। आप बताएं, क्या आपको लगता है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कभी मुस्तकिल अमन मुमकिन है? क्या पाकिस्तान को इस मुज़ाकराती अमल में अपना किरदार जारी रखना चाहिए या गैर जानिबदारी इख्तियार करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो दुनिया की असल खबर जानना चाहते हैं। ये मुज़ाकरात नाकाम ज़रूर हुए, लेकिन उम्मीद का दरवाज़ा अभी मुकम्मल बंद नहीं हुआ। तारीख गवाह है कि सबसे बड़े दुश्मन भी बिल आखिर मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि इस खबर की हर नई पेशरफ्त आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं आपका मेज़बान आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह हाफिज़।